حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ ہمارے جو اسباق اصلاح احوال کے حوالے سے چل رہے تھے، کہ بندے پر دنیا میں جو بندہ گناہ کرتا ہے ان کا عذاب دنیا میں بھی اس پر آتا ہے، آخرت میں تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا ملے گی ہی، اس جہان میں بھی ان گناہوں پر عذاب اور عتاب ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ وار ہمارا موضوع ایک چل رہا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں جیسا پہلے ایک دو جمعے ہم نے محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے عظمت و شان بھی سنی اور آپ کی تعلیمات اور فرمودات کو بھی سماعت فرمایا۔ آج بھی ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تعلیمات غوثیہ پڑھیں گے۔ محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نفس کو حق پہنچانے میں اس کی بقا ہے اور نفس کو حظ پہنچانے میں اس کی فنا ہے۔ اس کے اوپر ہم تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ نفس کو نفس کا حق پہنچانے میں نفس کی بقا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ جناب فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا بھی بندے پر حق ہے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی بندے پر حق ہے، اور پھر بندے پر حقوق العباد بھی ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے اعزاء و اقارب کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اللہ رب العزت کے حقوق ہیں۔ سارے حقوق میں سے یہ بات ذہن نشین کر لیں، بندے پر جس کا سب سے پہلے حق ہے وہ بندے کا نفس ہے۔ اللہ کے حق سے بھی پہلے نفس کا حق ہے، اللہ کے حق سے بھی پہلے بندے پر بندے کا کہ نفس کا حق ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ اس کو آپ ہمتن گوش ہو کے سماعت کریں، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت کا حق ہے کہ بندہ، اللہ رب العزت نے بندے کو جو لا تعداد نعمتیں دی ہیں اس کا بدل اس نے صرف یہ مانگا ہے کہ بندے 5 وقت میرے لیے نماز پڑھا کر۔ اب نماز پڑھنا، بندے کا نماز پڑھنا، یہ بندے پر رب کا حق ہے کہ اپنے مولا، اپنے خلاق، اپنے پروردگار کے حق کو بندہ پورا کرے۔ اب بندہ بیمار ہو گیا، بندہ بیمار ہو گیا، بندے سے کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے چونکہ تیرے نفس کو تکلیف ہے، میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، تو بیٹھ کے پڑھ لے۔ یا اللہ میں زیادہ بیمار ہوں، میں بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے چونکہ تیری جان کو تکلیف ہے، میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، تو لیٹ کر اشاروں سے ہی پڑھ لے۔ باری تعالیٰ میں زیادہ بیمار ہوں، میں اشاروں سے بھی نہیں پڑھ سکتا، غشی کے دورے ہو رہے ہیں، مدہوشی ہو رہی ہے، بار بار دنیا جہان کی خبر کوئی نہیں،
اللہ نے فرمایا میرے بندے چونکہ تیری جان کو تکلیف زیادہ ہے میں نے اپنا حق بالکل تجھے معاف کر دیا۔ تو جب تندرست ہو جائے تو بیماری کے دنوں کی قضائی دے لینا، اگر اسی بیماری میں تیرا انتقال ہو گیا تو ان دنوں کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا اللہ رب العزت نے اپنا حق بھی بندے کی جان کے حق کے بعد رکھا ہے۔ آپ روزہ رکھنا اللہ کے لیے رمضان شریف کا یہ اللہ کا حق ہے، بندہ اللہ کے لیے صبح تا شام بھوکا پیاسا رہتا ہے، بندہ بیمار ہو گیا، اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے چونکہ تیری جان کو تکلیف ہے میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، جب تو تندرست ہو جائے تو یہ جو تیرے روزے رہ گئے ان کی قضائی دے لینا۔ یا اللہ میں بیمار زیادہ ہوں، دائمی بیمار ہوں، ڈاکٹر مجھے روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، میری صحت کے لیے صحیح نہیں ہے زیادہ روزہ رکھنا، اللہ پاک نے کہا چونکہ میرے بندے تیری جان کو تکلیف زیادہ ہے جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ صبح و شام کسی بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا کر، یہ تیرے روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ پھر مزید فقہا نے بحث کی، جو بندہ خود غریب ہو فدیہ بھی نہ دے سکے، خود غریب ہو اور فدیہ بھی نہ دے سکے تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ کہتے ہیں اس کے لیے اس وقت تک فدیہ موقوف رہے گا جب تک اس کے پاس استطاعت نہیں آ جاتی، جب صاحب استطاعت ہو جائے تو اپنے روزوں کا فدیہ دے دے، اگر اس کے پاس استطاعت آئے ہی نہ تو اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ پاک نے فرمایا بے شک تمہارے اوپر حرام ہے مردار، انما حرم علیکم المیتۃ، مردار تمہارے اوپر حرام ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت تمہارے اوپر حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے جس جانور کو ذبح کیا جائے وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ جس طرح کفار لات منات الزحبل کے سامنے جانور لاتے اور ان کے سامنے لٹا کے کہتے بسم اللہ والعزیٰ، بسم اللہ والعزیٰ، تو وہ کہتے شروع لات و عزیٰ کے نام سے، تو لات و عزیٰ کے نام پر وہ کرتے، تو اللہ نے ہمیں حکم دیا تم ان کی مخالفت کرو، تم جانور ذبح کرو تو تم کہا کرو بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ جو چیزیں حرام تھی اللہ نے گنوا دی۔ اب اس میں دیکھیں فرمایا مردار تمہارے اوپر حرام ہے۔ ایک آدمی ہے اس کے گھر میں انتہا درجے کی غربت آ گئی ہے، انتہا درجے کا فاقہ آ گیا ہے، بھوک سے جان بلب ہو گیا ہے، اضطراری کیفیت طاری ہو گئی ہے، تو فرمایا میرے بندے چونکہ تیری جان کو تکلیف ہے میں نے اپنا حق معاف کر دیا ہے، تیرے لیے حرام بھی حلال ہے کہ تم مردار کا گوشت بھی کاٹ کے پکا کے کھا لے، اتنا کو کھا سکتا ہے کہ تیری جان بچ جائے تو تیرے لیے حلال ہے۔ تو یہ میں نے چند مثالیں آپ کو دیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے، اللہ پاک نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے حدود و قعود مقرر فرمائی ہیں۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم مقید ہیں، اللہ اور رسول کے احکام کے ہم پابند ہیں، ہمارے لیے حدود قائم کر دی گئی ہیں، ہم نے ان کے اندر رہنا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو فرمائیے جائز ہے، کوئی بندہ نکاح نہ کرے اور بغیر نکاح کے گناہ پہ گناہ کرے، اپنے نفس کا حظ حاصل کرے، تو یہ فرمایا نفس کو فنا کرنے والی بات ہے۔ جس طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس پہنا، جس طرح حضور علیہ السلام نے کھانا کھایا، جس طرح حضور علیہ السلام نے نکاح کیا، جیسے آقا علیہ السلام آرام فرماتے اور آرام جلدی فرماتے اور جو دعائیں پڑھتے وہ دعائیں پڑھے، جیسے حضور جلدی اٹھتے جلدی اٹھے وہ دعائیں پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، واش روم میں جائے حضور کی سنت کے مطابق جائے، سنت کے مطابق باہر آئے، تو تمام اعمال کو آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق کریں۔ مثلا کھانا کھاتے ہیں نا، تو کھانا بھی آپ اس نیت سے کھائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے،
اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندے تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اس نیت سے کھانا کھا کہ میرے جسم میں طاقت آئے گی اور میں اس سے اللہ رب العزت کی عبادت کروں گا، میرے جسم میں طاقت آئے گی اور اس سے میں اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کما کے لاؤں گا، سمجھیں؟ تو یہ تو کھانا کھانا عبادت ہو گیا، اور سنت کے مطابق کھائیں، جب شدید بھوک لگے تب کھائیں، ابھی دل اور کرے کھانے کو چھوڑ دیں۔ تو یہ ہے نفس کو نفس کا حق پہنچانا۔ حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق جو نفس کا حق ہے صحیح معنوں میں، فرمایا اس کو نفس کے حق کو پورا کرنا، اس میں نفس کی بقا ہے۔ آپ نکاح کے ذریعے سے خواہش پوری کر رہے ہیں حضور کی سنت کے مطابق، اس میں نفس کی بقا ہے، ایمان مکمل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق زیادہ ہو رہی ہے۔ اس نیت سے آپ نکاح کریں کہ میرے بچے ہوں گے، میرے رب کی معرفت حاصل کریں گے، میرے مولا کی عبادت کریں گے، جب تک دنیا میں رہیں گے میرے رب کے نام، میرے مولا کے نام کو الاپتے رہیں گے، اس کا ذکر کرتے رہیں گے، اس کی شانوں کا شہرا کریں گے، تو پھر یہ عبادت ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ سارے دوست؟ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اس نیت سے کھائیں کہ طاقت آئے گی میں عبادت کروں گا، اور یہ تو پھر یہ نفس کی بقا ہے۔ اگر آپ اس نیت سے کھاتے ہیں کہ جی یہ کھانا کھائیں جی، یہ کڑھائی کھائیں جی، یہ حلوہ کھائیں جی، فلاں کھائیں جی، اس میں بڑا مزہ ہے جی، بڑا سواد کا ہے جی، بڑا، تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں اس میں نفس کی فنا ہے۔ آپ نفسانی لذت کے لیے غیر شرعی طریقے سے گناہ پہ گناہ کرتے جائیں، نفس کی لذت حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ اور رسول کے جو قائم کردہ حدود ہیں اس کی پرواہ نہ کریں، تو فرمایا یاد رکھ پھر تو اپنے نفس کو فنا کر رہا ہے۔ یہی بات حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ جو لوگ اپنی روح کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اپنی روح کے ساتھ یاری لگائی، ایک وہ ہے جنہوں نے نفس کے ساتھ یاری لگائی، جو نفس کہتا ہے وہ کرتے ہیں، وہ جائز ہے ناجائز ہے پرواہ نہیں کرتے، جو نفس کہتا ہے وہ کرتے ہیں، حلال ہے حرام ہے پرواہ نہیں کرتے، انہوں نے نفس کے ساتھ یاری لگائی ہوئی ہے، دوستی لگائی ہوئی ہے، تعلق قائم کیا ہوا ہے۔ فرمایا ایسے لوگ جب وفات پاتے ہیں تو آواز آتی ہے میرے بندے یہ نفس فانی ہے، تیری یاری فانی کے ساتھ تھی، تیری دوستی فانی کے ساتھ تھی، آج نفس تو فنا ہوگا ہی، تو بھی فنا ہو جائے گا۔ فرمایا جو ساری زندگی نفس کو نفس کا حظ پہنچاتے رہتے ہیں، حلال حرام کا خیال نہیں کرتے، جائز ناجائز کا خیال نہیں کرتے، جب ان کی وفات ہوتی ہے ان کا جسم بھی ختم ہو جاتا ہے، قبر بھی ختم ہو جاتی ہے، نام بھی ختم ہو جاتا ہے، مگر جو لوگ اللہ رسول کے حکم کے مطابق حدود و قعود میں رہ کر نفس کا حق پورا کرتے رہے، فرمایا حقیقت میں وہ روح کو پالتے رہے، انہوں نے حقیقت میں روح کے ساتھ یارانہ، سنگت، دوستی، رفاقت، تعلق رکھا۔ جب ان کی وفات ہوتی ہے تو روح کہتی ہے بندہ خدا میں باقی ہوں، میں امر ربی ہوں، مجھے فنا نہیں، تو نے یاری میرے ساتھ لگائی تھی، اب میں تو فنا ہوگی نہیں، جا قیامت تک تجھے بھی فنا نہیں ہونے دوں گی۔ تو فرمایا اولیاء اللہ جو صالحین ہیں پھر ان کے جسم بھی قیامت تک کے لیے سلامت رہتے ہیں، مٹی کو اجازت نہیں ہے کہ ان کا جسم کھا سکے، جسم تو جسم رہ گئے، ان کے کفن بھی تا قیامت سلامت رہتے ہیں۔ ارے یہ رہا قبر سلامت رہتی ہے، ان کا نام سلامت رہتا ہے، ان کا کام سلامت رہتا ہے، ان کی شان سلامت رہتی ہے۔ دیکھیں صدیاں بیت گئیں، آج تک حضور غوث پاک کی شان ہم بیان کرتے کہ نہیں کرتے، اور سن کے سنا کے جھوم جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ ہے جنہوں نے روح کے ساتھ تعلق قائم کیا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا میسج دیا، کاش یہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ آپ نے فرمایا جو لوگ نفس کو اس کا حق پہنچانے میں، فرمایا نفس کی بقا ہے، فرمایا حالانکہ نفس فانی شے ہے، مگر سنت مصطفیٰ کے مطابق، اللہ رسول کے حکم کے مطابق اگر نفس کے حقوق تو پورا کرتا ہے، حالانکہ یہ فانی ہے، اگر اللہ کے حکم کے مطابق اس کے حقوق پورے کر رہا ہے تو یہ فانی ہو کے بھی باقی ہو جائے گا، یہ فانی ہو کے بھی باقی ہو جائے گا۔
اور فرمایا اگر اللہ رسول کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا اور حرام حلال اور جائز ناجائز کی تمیز نہیں کرتا تو پھر فرمایا یہ پہلے ہی فانی ہے اور تو اب تمیز نہیں کر رہا، یہ فانی ہے، تجھے بھی فنا کر دے گا، تیرے جسم کو بھی فنا کر دے گا، تیرے نام کو بھی فنا کر دے گا۔ یہ فلسفہ ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں جی 950 سال بیت گئے، 1000 سال، آج تک تم داتا داتا کیوں کرتے پھرتے ہو؟ ہاں جی، صدیاں بیت گئیں، غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کا نام کیوں الاپتے ہو؟ ابھی ہمیں کیوں کہتے ہو؟ ہم نہیں الاپتے، وہ خود ہم سے اپنے محبوبوں کا ذکر کروا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا ذکر کرتے رہے ہیں، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فرمایا میرا ذکر یہی ہے کہ لوگوں کی زبانوں پر اپنے ولیوں کا ذکر جاری کر دیتا ہوں۔ میں تو ذکر کرتا ہی ہوں، اپنے بندوں کی زبانوں پر بھی اپنے ولیوں کا ذکر جاری کر دیتا ہوں۔ صدیاں بیت جاتی ہیں، لوگ ان کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا۔ پھر آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے آپ نے فرمایا جہالت ہوتی ہے، فرمایا بندے کو چاہیے علم حاصل کرے، بندے کو چاہیے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے بندے کی جو سرفرازی ہے اور افتخار ہے اور فضیلت ہے جو بیان کی، وہ یہی ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کر دیا۔ فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا، تو اس لیے فرمایا فرشتوں چونکہ یہ چیزیں میں نے پوچھی ہیں تم نہیں جانتے، آدم نے بتا دی ہیں، علم آدم تم سے افضل ہے، اس لیے تم میرے آدم کو سجدہ کرو۔ تو فرشتوں پر بھی جس شے کی وجہ سے انسان کو فوقیت، فضیلت اور عظمت ملی وہ علم ہے۔ اور سب سے پہلی وحی جو آقا علیہ السلام پر آئی، امام غزالی فرماتے یہ تھی کہ حضرت جبرائیل نے کہا اقرا، پڑھیے محبوب، پڑھ۔ سب سے پہلا لفظ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا وہ کیا تھا؟ پڑھ۔ کیا تھا؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں سب سے پہلے علم حاصل کر۔ اگر تو علم حاصل نہیں کرتا، حلال حرام جائز ناجائز اور مبادیات دین اور ضروریات دین نہیں تو سیکھتا۔ اور اس پہ پھر میں نے کئی مرتبہ اس کے اوپر میں نے مفصل خطاب کیے ہیں۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، تاجر ہیں، تو تجارت کے حوالے سے تمام مسائل سیکھنا آپ پر فرض ہے۔ آپ پر حج فرض ہو گیا، حج کے لیے جا رہے ہیں، حج کے تمام مسائل کو سیکھنا فرض ہو گیا۔ آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، صاحب مال ہیں آپ، تو اب زکوٰۃ کے تمام مسائل کو سیکھنا آپ پر فرض ہو گیا ہے۔ بات سمجھیں؟ تو اس طرح سے عزیزان محترم علم حاصل کرنا، اتنا علم حاصل کرنا ہر بندے پر فرض ہے کہ اس کو حرام حلال کا پتہ چل جائے، جائز ناجائز کا پتہ چل جائے۔ نماز فرض ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کے فرائض واجبات کا پتہ چل جائے، سمجھے؟ تو سب سے پہلے حضور غوث پاک فرماتے علم حاصل کر۔ جب تیرے پاس علم آ جائے تو پھر فرماتے ہیں اس کے اوپر عمل کر۔ فرمایا جب عمل کی توفیق مل جائے تو پھر فرماتے اب عمل میں اخلاص پیدا کر، عمل میں اخلاص پیدا کر کہ تو کوئی بھی عمل کرے اس میں للہیت ہو، لوجہیت ہو، وہ خالصاً للہ فی اللہ ہو۔ تو فرمایا جب تیرا یہ حال ہو جائے کہ جہالت کے بعد علم حاصل کر لے، علم کے بعد عمل آ جائے، عمل کے بعد اخلاص آ جائے، تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں اس دن پھر تو کامل ہو جائے گا۔ اب یہ جو کچھ تو جان گیا ہے اب یہ دوسرے لوگوں کو بھی سکھانے لگ جا۔ میں بتاتا رہتا ہوں، امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص یہ ہے، امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص یہ ہے، آپ جاننا چاہیں کہ میرے عمل کے اندر اخلاص آیا کہ نہیں آیا۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے جس طرح تو گناہ کرتا ہے اور اپنے گناہ کو چھپاتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا، اپنے گناہوں کو مخفی رکھتا ہے نا، کسی کو بتاتا نہیں، فرمایا جس طرح گناہ چھپاتا ہے کسی کو نہیں بتاتا، جس دن اسی طرح تو اپنی نیکیاں چھپانے لگ گیا سمجھ لینا کہ تو اللہ کا خالص بندہ بن گیا ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ نے اس سے بھی کمال بات کہی، دل پہ لکھنے والی بات ہے۔ جناب نے فرمایا جب بھی تو کوئی عمل کرے، آپ فرماتے ہیں اگر اس عمل کے اندر
نماز پڑھی ہے، خیرات کی ہے، عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، تلاوت کی ہے، کوئی بھی عمل صالح تو نے کیا ہے، اس عمل کے اندر اگر تجھے لذت نہیں آتی، روحانی سرور اور کیف نصیب نہیں ہوتا، تو سمجھ لے کہ تو نے وہ عمل کیا ہی نہیں ہے، سمجھ لے کہ تو نے وہ عمل کیا ہی نہیں ہے۔ اور یہ کیف اور یہ سرور اور یہ لذت تب پیدا ہوتی ہے جب عمل خالص للہ فی اللہ ہوتا ہے، جب خالص عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، پھر عمل کی چس اور چاشنی نصیب ہوتی ہے، پھر عمل کی حلاوت اور لذت آتی ہے۔ اور پھر امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی باتیں سمجھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس نے تنہائی میں اللہ کی عبادت کی ہے، تنہائی میں، مثال کے طور پر رات اس نے چھپ کر تہجد کی نماز پڑھی، کسی کو پتہ نہیں، اس نے چھپ کر تہجد کی نماز پڑھی، اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ۔ فرما دن ہوا، اب اس کا نفس اس کو کہتا ہے لوگوں کو بتا میں نے تہجد پڑھی ہے۔ فرمایا ایک اور چیز امام شارانی اور اولیاء اللہ نے کمال کہی، فرمایا کہ جو عمل تمہیں خالص اللہ کے لیے کرنے کی توفیق حاصل ہے، مثلا آپ درود پاک پڑھتے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں، آپ روزانہ 500 بار درود پاک پڑھتے ہیں، 313 بار پڑھتے ہیں، 1000 بار پڑھتے ہیں، یا ہر روز تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، کوئی عمل آپ کرتے ہیں اللہ کو پتہ اور آپ کو پتہ ہے، جب تک آپ کسی کو بتائیں گے نہیں وہ عمل کرنے کی توفیق جاری رہے گی، توفیق جاری رہے گی، توفیق جاری رہے گی۔ جب آپ لوگوں کو بتائیں گے اللہ توفیق سلب کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے اب تو میرے خالص بندوں میں سے نہیں رہا ہے۔ اسی طرح باطناً روحانیتاً کشفاً، آپ کو جو کچھ نظر آتا ہے، آپ اگر اس کو چھپاتے جاتے ہیں، پیتے جاتے ہیں، ہضم کرتے جاتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں ہیں، اسی قدر اور ملتا ہے، کھلتا جاتا ہے، کھلتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اور اگر آپ بتانے لگ جاتے ہیں تو وہ بند کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو خاص راز تھا، تو نے آنکھوں پہ کھول دیا ہے، تو اس راز کے اہل نہیں ہے۔ تو امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے نماز تہجد پڑھی، اب دن ہوا، نفس اندر سے اچکل پیدا کرتا ہے بتا لوگوں کو میں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، تو فرمایا اگر یہ نہ بتائے، اچھا آپ نے مخفی چھپ کر پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں میرے اس بندے کا نام میرے مخلصین ولیوں کی فہرست میں لکھ دو، میرے خالص جو میرے لیے خالص میرے لیے عبادت کرتے نا للہ فی اللہ، ان میرے خالص بندوں میں اس کا نام لکھ دو جو خالص میرے لیے نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب دن ہوا، اس کے نفس نے کہا لوگوں کو بتا، اب وہ بتاتا ہے، بہانے بہانے سے بات کو بدل کے، جی کیا بات ہے جی کتنی مدت ہو گئی جی کبھی تہجد چھوٹی نہیں ہے، بتاتا ہے لوگوں کو۔ جب بتاتا ہے تو امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتا فرشتوں اس کا نام مخفی پوشیدہ چھپ کر عمل کرنے والوں میں سے کاٹ کر لوگوں کے سامنے عمل کرنے والوں میں اس کا نام لکھ دو۔ اس نے مخفی کیا تھا، ہم نے اپنے مخفی بندوں میں نام لکھا، نے خالص ہمارے لیے کیا، ہم نے اپنے مخلصین بندوں میں نام لکھا، اب اس نے ظاہر کر دیا تو ظاہر والوں میں نام لکھ دو۔ اب امام شارانی فرماتے ہیں اس کا نفس کہتا ہے کہ میں نے اس کو بتایا ہے کہ جی دیکھو میں اتنی دیر سے تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، تو اب اس کا نفس کہتا ہے کہ میری آگے سے تعریف ہو، کہ جی کیا بات ہے جی آپ کی، کیا بات ہے جی آپ، بڑی بات ہے جی، ہم سے تو 5 نہیں پڑھ جاتی، آپ روزانہ تہجد پڑھتے ہیں، تو وہ خوشی سے پھر اس کا نفس پھولتا ہے۔ تو امام شارانی فرماتے اللہ پاک فرماتا ہے اس کا نام وہاں سے بھی کاٹ دو اور ریاکاروں میں اس کا نام لکھ دو، یہ ہے اخلاص۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز فرض ہے، اس کا حکم ہے کہ باجماعت نماز پڑھو، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، فرما وہ اعلانیہ سب کے سامنے دیں گے کہ تہمت نہ لگے کہ اللہ نے مال دیا ہے جی غریبوں مسکینوں کا جو حق ہے دیتا نہیں، اللہ نے صاحب مال بنایا، اعلانیہ سب کے سامنے حج پہ جائیں گے کہ تہمت نہ لگے کہ صاحب مال ہو کے اس نے حج نہیں کیا۔
नमाज फ़र्ज़ है, सब के सामने पढ़ेंगे कि लोग गवाह हो जाएं कि अल्लाह का फर्मा बरदार बंदा है। हज़रत गौसे पाक फरमाते हैं इसके अलावा जितनी भी तू नफली इबादत करता है, तो तिलावत कर रहा है, तो दरूद व सलाम पढ़ रहा है, तो नवाफल पढ़ रहा है, तो जिक्र कर रहा है, फरमाते हैं जहाँ तक हो सके छुप के कर, छुप के कर, तन्हाई में कर, लोगों से पुशीदा हो के कर। हजूर गौस पाक फरमाते हैं तेरे ऊपर राज खोलता हूँ, जिस कदर छुपता जाएगा, अमल लोगों से छुपाता जाएगा, उसी कदर रब तेरे बातन को खोलता जाएगा, खोलता जाएगा। फिर फरमाया हज़रत आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुतहरा से भी इस बात की तायीद होती है। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब अल्लाह ताला हुजूर पे वही नाज़िल करने लगा, कुरान पाक की नेमत और दौलत से अल्लाह ताला बहरमंद फरमाने लगा, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ने तन्हाई की मोहब्बत डाल दी। आका अलैहिस्सलाम शहर मक्का से दूर गारे हिरा में चले जाते और कई रोज तक हुजूर गारे हिरा में रहते। सीरत निगार दिखते हैं कि 40-40 दिन मुसलसल हुजूर गारे हिरा में रहते। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई, 40 साल की उम्र मुबारक में हुई, और हुजूर अलैहिस्सलाम को मुसलसल गारे हिरा में 40वां दिन था जब वही नाजिल हुई। तो आका अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुतहरा फरमाती हैं, ये बात बताती है, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ने तन्हाई की मोहब्बत डाली, हुजूर गारे हिरा में जाने लग गए, खलवत में रहने लगे, तन्हाई में रहने लगे, और अल्लाह ने फिर आपके क़ल्ब अक़दस पर कुरान नाज़िल किया। तो फरमाया उसवाए रसूल से सूफिया औलिया अल्लाह को ये राज बयान किया जा रहा है, जो चाहता है कि मुझे बातनी अनवार नसीब हों वो तन्हाई इख्तियार करे। और बाल्फाज दिगर उरफा ने फरमाया जिसको रब कुछ देना चाहता है उसके दिल में तन्हाई और खलवत की मोहब्बत डाल देता है। जिसको खलवत से, गोशा नशीनी से, तन्हाई से मोहब्बत हो जाए, वो समझ ले कि रब कोई नेमत मुझे अता करने वाला है, कोई ना कोई बड़ी नेमत मुझे मिलने वाली है, इसलिए अल्लाह ने तन्हाई की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हुज़ूर सय्यदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी महबूब सुबहानी फरमाते हैं, बस आखिरी कौल पढ़ रहा हूँ, अगर सब्र ना हो, अगर तंगदस्ती पर, बीमारी पर, मुसीबत पर, बला पर सब्र न हो तो फरमाते हैं अज़ाब है। अगर सब्र न हो, बीमारी आ गई, तंगदस्ती आ गई, कोई मुसीबत, कोई बला आ गई, फरमाया बंदा उस पर सब्र नहीं करता तो फरमाया बंदे के लिए अज़ाब है। और अगर बंदा सब्र करता है तो फरमाया इसके बदले में अल्लाह उसको इज़्ज़त और करामत अता फरमाता है, इज़्ज़त और करामत अता फरमाता है। एक करामत सुना देता हूँ औलिया अल्लाह की, बुज़ुर्गों की, ये सारा सबक आपको समझ आ जाएगा और ईमान ताज़ा हो जाएगा। कई मरतबा पहले भी सुनाई। अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह, अबुल हसन और हज़रत मज़हर जान जाना रहमतुल्लाह अलैह, तफसीर मज़हरी जिन्होंने लिखी, अल्लामा सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुर्शद का नाम है मज़हर जान जाना। उन्होंने अपने शेख के नाम पर इस तफसीर का नाम लिखा, मज़हर जान जाना के नाम पे तफसीर मज़हरी। आपने तफसीर मज़हरी में अपने शेख का वाक़या लिखा है। फरमाते हैं शेख की अहलिया बड़ी बेअदब थी, बड़ी गुस्ताख थी, बड़ी बदतमीज़ थी, बात बात पे नाफरमानी करती, बात बात पे तकलीफ़ देती थी, और हज़रत मज़हर जाने जाना सब्र करते सब्र करते सब्र करते। एक दिन उसने अज़ियत देने की इंतहा कर दी। मुरीदीन ने कहा हुजूर अल्लाह की तरफ से इजाज़त है, सरकार की बारगाह से इजाज़त है, अगर बीवी नाफरमान हो उसको छोड़ दो, उससे अलहदा हो जाओ। हुजूर ये आपकी इतनी बेअदबी करती, आप इसको छोड़ क्यों नहीं देते? फरमा बेटे बेअदबी न कर। उसका हुजूर ये आप क्या बात कर रहे हैं, वो आपकी बेअदबी करती है, गालियाँ देती है, बदतमीजी करती, आप उल्टा हमें कह रहे हो उसकी बेअदबी न कर। फरमाया बेटे तू जानता नहीं है, जब वो मुझे अज़ियत देने की इंतहा कर देती है, तकलीफ देने की इंतहा कर देती है, मैं सब्र की इंतहा कर देता हूँ,
کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اسی رات مجھے رب تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی سنا دوں، آپ کی بھی بیوی ایسی تھی، ایک مرید بڑی دور سے زیارت اور ملاقات کے لیے آیا تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی بڑی بدخلق تھی، بڑی بد مزاج تھی، بڑی ترش خو تھی۔ یہ کون ہے؟ تو کہا جی میں حضرت کا مرید ہوں، غلام ہوں، دور سے ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ کہا جا اپنی زندگی نہ برباد کر، تیرے حضرت میرے تو بہتا کون جانتا ہے۔ جو اس کے منہ میں آیا اس نے کہہ دیا، کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا میرے شیخ کی اہلیہ نہ ہوتی تو میں تیری گردن مروڑ دیتا۔ خیر وہ بیچارہ کھڑا ہو گیا، رونے لگا۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت ابو الحسن خرقانی تشریف لائے، کیسے؟ شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے، اللہ کی طرف سے بیماری آئی ہے، اللہ کی طرف سے بلا آئی ہے، اگر توفیق صبر نہیں ہے تو یہ تیرے لیے عذاب ہے، اگر توفیق صبر ہے تو تیرے لیے عزت اور کرامت ہے۔ ابو الحسن خرقانی تشریف لائے ہیں، شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لکڑیوں کا گٹھا اوپر رکھا ہوا ہے اور ہاتھ میں سانپ پکڑا ہوا ہے، کوڑا بنا کے ایسے ہوا میں لہراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ مرید نے دیکھا کہ شیخ آ کے وہ دوڑ کے آیا، اس نے آ کے قدم بوسی کی، رو رہا تھا۔ فرمایا کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا حضور گھر گیا تھا، آپ کی اہلیہ نے ایسے ایسے کہا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ فرمایا بیٹے ایک بار کی بات سن کے ہی تو نہیں برداشت کر سکا، اپنے مرشد اور پیر کو دیکھ جس کے ساتھ ہمہ وقت وہ یہ سلوک کرتی ہے، مگر میں صبر کرتا رہا، صبر کرتا رہا، صبر کرتا رہا۔ اے میرے بیٹے، یہ جو تو دیکھ رہا ہے کہ اللہ پاک نے آج شیر اور سانپ میرے تابع کر دیے ہیں، یہ کرامت خدا کی قسم اس دائمی صبر کے صلے میں رب نے مجھے عطا کی ہے۔ کیسی بیوی دے دی، وہ بات بار پہ تکلیف دیتی ہے، میں صبر کرتا رہا، صبر، اس صبر کے بدلے میں اللہ نے مجھے صاحب کرامت بنا دیا ہے کہ شیر اور سانپ میرے تابع ہو گئے ہیں۔ یہ بات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر مصیبت اور بلا آئی ہے تو صبر کر، اس کے بدلے میں اللہ تجھے عزت اور کرامت عطا کرے گا، اور اگر صبر نہیں کرتا تو پھر یہ تیرے لیے یہاں بھی عذاب ہے، وہاں بھی عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔